بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الجنب ینام قبل ان یغتسل عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنب ولا يمس ماء قال ابو عیسیٰ وهذا قول سعید بن المسیب وغیرہ وقد روى غیر واحد عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يتوضأ قبل ان ينام وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق۔ یہ باب جنوبی کے بارے میں ہے جو غسل سے پہلے سو جائے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ جنوبی ہوتے اور پانی نہیں چھوتے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ نقل فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرما لیتے، کانا یتوضأ قبل ان ینام۔ تو جنوبی کو سونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا وضو سے کام چل جائے گا؟ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جمع کے بعد یا احتلام کے بعد فوراً غسل کر لیا جائے، یہ افضل ہے، اور پھر سو جایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ جمع کے بعد آپ غسل فرما لیتے تھے۔ دوسرے نمبر میں افضل یہ ہے، یہ تو پہلا ہوا افضل طریقہ، اور دوسرے نمبر میں افضل یہ ہے کہ مذاکیر کو دھوئے اور وضو نماز والا وضو کر کے سو جائے، یہ دوسرے نمبر کے۔ اور تیسرے نمبر کا افضل یہ ہے کہ صرف مذاکیر کو دھوئے اور وضو نہ کرے، یہ اس سے نیچے درجے کا جواز ہے۔ تو اس کے نیچے یہ ہے کہ صحبت کے بعد تھوڑی دیر سو گیا کیونکہ وقت ابھی باقی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس سے نیچے ایک درجہ اور ہے کہ رات کے آغاز میں جمع کی اور اسی حال میں پڑا سوتا رہا، اس میں گنجائش ہے، یہ شکل بہتر نہیں ہے، خلاف اولا ہے، اس کے لیے لا بأس بہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو خلاف اولا کی طرف مشیر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملائکہ کے دخول کے لیے یہ صورت مانے ہے کہ وہ ملائکہ کو داخلے سے یہ چیز روکتی ہے کہ جس میں ناپاکی ہو، جس گھر میں ناپاک ہو، ناپاکی ہو، اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ گنجائش اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ابھی نماز پڑھنی نہیں ہے، اس لیے فوری طور پر طہارت جو ہے ضروری نہیں ہے۔ یہ 4 درجے ہیں۔ اب جو بھی حدیث آئے گی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ فٹ کرتے جانا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ باب کی جو 2 حدیثوں میں تعارض ہے کہ اول میں لا یمس ماء کہ آپ پانی نہیں چھوتے تھے، اور ثانی میں وضو کا ذکر ہے، تو حضرت امام ترمذی نے جواب دیا کہ ابو اسحاق کی روایت میں غلطی ہے۔ دراصل طحاوی شریف میں حضرت عائشہ کی اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع رات میں جمع کرتے تو جمع کے بعد غسل فرماتے یا وضو فرماتے، پھر جب تہجد کے لیے اٹھتے تو جمع کرتے اور پانی کو چھوتے نہیں تھے، پھر صبح صادق کے بعد کود کر اٹھتے اور غسل فرماتے۔ اس طویل حدیث کا اختصار ابو اسحاق نے کیا ہے۔ اس حدیث میں تو معنی جو ہے بالکل بگڑ گیا ہے، تو حاصل یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کا محمل الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا ہے۔ تو کبھی آپ نے پانی کو چھوا ہے یعنی وضو کیا ہے، اور کبھی اس کی نفی ہو رہی ہے کہ لا یمس ماء، تو اس کا محمل، اس کے اوقات الگ الگ ہیں۔ جب اس چیز کو ذہن میں رکھ لیا جائے گا تو اب کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اور کوئی تعارض پیش نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم۔